پینٹ کن بلڈنگوں پہ کیا جاتا جو پرانی ہو گئی یا چٹک گئی ہیں؟ انہی پہ تو پینٹ کیا جاتا ہے۔ جو نئی بلڈنگ ہو پینٹ ہوگا وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے۔ بھائی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت مرسیڈیز سے نہیں اترے نا تو جی حماد افضل ہے۔ اللہ کی قسم میرے جیسے کروڑوں حماد ایسے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اللہ کی قسم ان کی نسبت یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ سارے جہان میں آج امت لڑ رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے۔ کہتے بریلوی لڑاتے نہیں، سچ یہ ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لڑا دیا۔ خدا کے واسطے امت کو حضور کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرو۔ اگر تجوریاں بھرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی تو اعلیٰ حضرت سے بڑی تجوری آج کسی کی نہ ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی۔ آج پیر آتے ہیں نا، پیر اللہ معاف کرے، پیر آتے ہیں حضور تو کہتے بھئی اعلان کر دینا ہمارے، توپ ہو تم، طوفان ہو تم، جو کھڑکیاں بند کی جائیں گی، ہمارے یہ ہم کیا ہے؟ اللہ والے آتے ہیں نا تو چپ ہوتے ہیں اللہ والے، اور رب کے نقیب آواز دیتے ہیں لوگوں نکلو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، ہمارے ہم کیا مطلب کہ 500 لوگ گاڑی کے پیچھے ہوں، 500 آگے ہوں، پتہ چلے فلاں پیر آیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ بھائی؟ فلاں پیر آیا، کام یہ نہیں ہے۔ کام وہ ہیں جو بریلی سے آواز آتی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہاں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں ان علماء کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، ہم آج سینے سے لگا لیں گے۔ صرف ایک کام کرنا پڑے گا، بریلی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میں خود چل کے تمہیں سینے سے لگانے آؤں گا۔ مگر یاد رکھیے اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکے تو شجر بعد میں پوچھیں گے کھال پہلے اتار لیں گے، یاد رکھیے۔ ہاں شجر بعد میں پوچھے جائیں گے، کھال پہلے اتاری جائے گی۔ اپنا اصول ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، اور سنو آخری کیل بھی ٹھوکتا ہی چلا جاؤں۔ اب اللہ جانے زندگی کس کی وفا کرے کس کی نہ کرے، کب ملاقات ہو کب نہ، لیکن اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں، ممبر سے لے کے نیچے تک۔ اور ممبر والوں سے بھی گزارش ہے، ایسے لوگ جو منافق ٹائپ کے ہیں، جو ادھر آئے تو ادھر والے، ادھر گئے تو ادھر والے، ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو چائے میں بک جاتے ہیں، سگریٹ میں بک جاتے ہیں، ادھر بیٹھے تو حضور بس آپ ہی آپ، ادھر گئے تو حضور بس آپ ہی آپ۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ہاں جی صرف ایک ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ میں بتانے لگا ہوں، ہم اعلیٰ حضرت کو بلا وجہ نہیں مانتے۔ پاکستان میں ایک بزرگ گزرے، نام ہے پیر جماعت علی شاہ۔ کیا نام ہے؟ پیر جماعت علی شاہ۔ اور ایسے پیر نہیں تھے جو بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مارتے ہیں۔ سنا ہے نا وہ پیر صاحب کے معاملے میں، بڑی پرانی کہاوت ہے، اپنے بڑوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے مرید کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ حرم میں کتا جا رہا تھا۔ کہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے بھائی، انڈیا میں بیٹھ کے حرم کا کتا دیکھ لیا۔ بیوی سے کہنے لگا جو بنانا بنا لے، بڑا پیر آیا آج۔ کہا کیا ہوا؟ میرا پیر یہاں بیٹھے بیٹھے نا حرم دیکھ لیتا ہے۔ بیوی کو بھی غصہ تھا، نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھی اس نے، وہ کتا مار رہا ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے۔ تو عورتیں اگر سننی ہو نا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا 60 سال بڑھیا جیسا ہونا چاہیے۔ 60 سال کی بڑھیا کا جیسا عقیدہ ہوتا نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں جی میں نہیں مانتا جی وہ سید زادے وہ اعلیٰ حضرت زادے جی، میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں، ان کو بھی نہیں۔ بھائی سید زادہ بھی ہے نا، پوچھ اعلیٰ حضرت نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر وہ کہے اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں نا تو قدم چوم لے، قدم چوم لے، اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔
ہائے ہائے واہ واہ عقیدے کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. ہائے 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 واہ. اس پہ گفتگو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے. تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ، تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتا مارا حرم کا. عورت نے کیا کرا معلوم ہے؟ انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول. پیر صاحب کے پاس کھانا بھیج دیا. پیر صاحب دے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھے جا رہے ہیں. مرید کہتا حضور شروع فرمائے. کہنے لگے سبزی تو لے آئیے. وہ سیدھا آدمی اندر گیا، بیوی سے کہنے لگا جاہل تو نے پیر صاحب کے لیے سبزی نہیں بھیجی؟ اس نے کہا کون کہہ رہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں. اس نے سبزی نہیں لی، جھاڑو اٹھائی اور 2-3 دبا کے دی. کہنے لگی حرم کا کتا تو دکھائی دے گیا، تجھے پیالے کے یہ چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ ایسے پیر نہیں تھے اور وہ ایسے بھی نہیں تھے جن کی جیبوں پہ نظر ہو، وہ ایسے تھے جن کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں. ہائے ہائے واہ واہ واہ. آج پیر صاحب آتے ہیں حضور، بس معذرت کے ساتھ آج پیر صاحب آتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال ہوتا مرید سے زمین کتنی ہے؟ کہ 70-80 پی گئے آپ کی دعاؤں سے. کتنی؟ 70-80 پی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. گاڑی کون سی ہے؟ کہ بس ابھی اوڈی لائے تھے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے بھائی. ہاں اور لوگ تعویذ ہم سے بغیر مانگے لے لو، پھر بنا مانگے تعویذ چل رہے ہیں. اور جاؤ، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آزما لینا. مجھے ان پیروں سے نفرت ہے جو امت میں بھی نا فرق کرتے ہیں. اور کوئی غریب چلا جائے نا حضور فلاں ملنے آیا، بیٹھاؤ باہر، 3 گھنٹے بیٹھا، ملنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی اچھے کلف لگے کپڑے پہن کے آ گیا نا تو کیمرے لگے دیکھ رہے ہیں، بھائی اندر لاؤ، اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کھائیے نا، یہ کھائیے نا. اس لیے پیر بنا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ فرق ہم نے کر دی. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ، اتنے پائے کے بزرگ نا کہ آپ کی مریدہ کھیر بنا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ کیا بنا رہی تھی؟ کھیر بنا رہی تھی. تو وہ ہانڈی گھوٹے سے گھوٹ رہی تھی کھیر کو، دھوکے سے تیزی سے لگ گیا تلے میں. تو جب آواز پیدا ہوئی نا، اللہ نے عورتوں کو یہ ملکہ دیا ہے کہ ایسے برتن بجے تو پہچان لیتی تھی کہ چٹک گیا. جیسی اس کو احساس ہوا نا ٹوٹا، اس نے کہا یا پیر کرم. ہائے 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 واہ واہ. بھائی وہ بولیں جنہیں پیر سے سچی عقیدت ہے. جب آواز آئی نا ٹوٹنے کی، خاتون کے منہ سے نکلا یا پیر کرم. پیر کھیر بن گئی، عورت نے نکالی، تب اس کا تلا ٹوٹ کے گرا. عورت دیکھ کے شوہر سے کہنے لگی چلو جی آج پیر کے کرم نے بچا لیا ہے، کیوں نہ پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کھیر لی، پہنچ گئی. پیر جماعت علی شاہ بیٹھے تھے، جا کے کھیر پیش کی، حضور تناول فرما لیں. پیر جماعت علی شاہ نے بائیں ہاتھ پہ کپڑا ڈال رکھا تھا، دانے ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے ہیں. مریدہ کہنے لگی حضور بتاؤ تو صحیح، آپ یہ کیوں نہیں، آپ نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ فرمانے لگے بس یوں ہی ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم آ گیا ہے. اللہ اکبر. مریدہ نے کہا حضور دکھاؤ تو صحیح کیسا زخم ہے. جب دیکھا تو ہتھیلی پہ جلنے کا نشان تھا. مریدہ کہنے لگی حضور کیا معاملہ ہوا، ہاتھ کیسے جل گیا؟ مسکرا کے کہنے لگے پگلی بھول گئی جب تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو نے کہا تھا یا پیر کرم، میں نے ہاتھ بڑا کر کے تیری ہانڈی کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا. کہا جب تک تیری گھیر گھٹتی رہی میں نے ہاتھ لگا کے رکھا تھا. چیخ نکلی مریدہ کی، کہنے لگی حضور بیٹھے بیٹھے یہاں سے گھیر بچائی ہے. مسکرا کے کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے، قیامت آنے دے